چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا واحد زمینی راستہ لواری ٹاپ ماضی میں موسم سرما کے دوران شدید برف باری کے باعث سال میں 6 ماہ کے لیے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند رہتا، مگر جب سے اس پہاڑ میں سرنگ بنا ہوا ہے تب سے یہ راستہ سال کے 12 مہینے کھلا رہتا ہے۔ لوگ آسانی کے ساتھ اس کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال کو ملک کی دیگر حصوں سے ملانے والا واحد زمینی راستہ لواری ٹاپ جو سطح سمندر سے 10,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ماضی میں یہ راستہ ہر سال 4 سے 5 ماہ کے لیے شدید برفباری کے باعث ہر قسم ٹریفک کے لیے بند رہتا۔ لوگ یا تو افغانستان کی دور دراز راستے سفر کرنے پر مجبور تھے یا لواری ٹاپ کے قاتل پہاڑی پر پیدل چڑھ کر دیر جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع بھی ہو چکی ہے۔ مگر جب سے لواری ٹاپ کے پہاڑ میں لواری ٹنل کے نام سے سرنگ بنا ہوئے تب سے چترال کے لوگ حقیقی آزادی محسوس کرتے ہیں۔ اب سال کے 12 مہینے لوگ اس ٹنل کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ اس سال معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ برفباری ہوئی، جس کی وجہ سے لواری ٹاپ کا راستہ بھی ہر قسم ٹریفک کے لیے بند ہوا تھا۔ تاہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے ٹھیکیدار نے چترال کی جانب راستے سے برف ہٹا کر اسے ہر قسم ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ چترال کی جانب راستہ کھلنے پر عوام نہایت خوش ہے۔ ابھی یہ روڈ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ چترال انتظامیہ کا ہم شکر گزار ہیں۔ بغیر چین ہم اس روڈ پہ آتے ہیں تو پہلے بہت مشکلات آتے تھے یہاں پہ، یہ ٹنل کی وجہ سے آج کل ہم آرام سے سفر کریں۔ جب یہ ٹنل کھل گیا نا تو اس کے بعد چترالیوں کے لیے سارا مسئلہ چترالیوں کا حل ہو گیا، تو ابھی سارے لوگ سہولت سارے ان کے پاس موجود ہے۔ ابھی مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں لواری ٹاپ کے راستے سے زیادہ تھا، وہ جو 10,000 فٹ اونچا ہے، ہم پورا دن سفر کر کے 8-10 گھنٹے سفر کر کے ہم نے صرف اس کو کراس کیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہم افغانستان کے راستے سے چلتے تھے تو وہاں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب جب یہ لواری ٹنل بن گیا ہے تو ہم سردی کے ہونے کے باوجود بھی آسانی سے لواری ٹنل کے اندر جا سکتے ہیں۔ تعمیراتی کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اہلکار انعام الحق کے مطابق ان کا ادارہ عوام کی خدمت کے لیے دن رات اپنا فرائض انجام دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کا سرفیس بالکل کلیئر ہے، ہر طرح کا ٹریفک روا دوا ہے، اور چونکہ 24 گھنٹے میں تقریباً 3-4 فٹ کا برف ہوا ہے، لیکن روڈ بند نہیں ہوا ہے اور ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ تاہم عوام نے شکایت کی کہ ضلع دیر کی جانب ٹھیکیدار نے کام صحیح نہیں کیا تھا اور عوام کو 4 سے 5 گھنٹے شدید سردی میں لواری ٹنل کے سامنے انتظار کرنا پڑا۔ کل بھی پرسوں بھی، اور چترال سے آتے وقت بھی اور نیچے سے آنے والا گاڑی بھی، صرف یہ روڈ ناقص کی وجہ سے گاڑی ادھر پھنسا ہوئے ہیں۔ کل بھی پھنسا تھا اور آج بھی پھنس گیا ہے، اور میں یہ گزارش کرتا ہوں حکومت سے کہ اپنے ٹھیکیدار کو بولے ادھر آ کے جو ہے نا روڈ کو دیکھ لو۔ یہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے جو ہے نا اس نے صفائی کی ہے، چھوٹی گاڑی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہم ٹنل کے اندر جو ہے نا میں خود 2 کلومیٹر پیادل ٹنل سے باہر آیا ہوں، اور میرے گاڑی پہ بیمار بھی ہے اور کیا نام ہے بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، اور سارے ادھر آئے ہیں پیادل۔ یہ دیکھیں یہ برف کے درمیان ہم اس طرف زندگی گزار رہے ہیں، اور چند سال پہلے یہ برف ہٹایا جاتا تھا، اس کو کلیئر کر کے ہٹایا جاتا تھا۔ ابھی یہ اس طریقے سے یہ ہٹایا جاتا ہے برف، اور برف جب ہٹاتے بھی ہیں تو پھر ایک چھوٹی گاڑی کے لیے یہ راستہ وہ کلیئر ہو جاتا ہے، باقی جو سامنے سے جو آنے والے جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے پھر راستہ نہیں رہتا۔ میرا نام شاہ حسین ہے۔ مشکلات یہ ہے کہ ٹھیکیدار صاحب سالانہ 35 کروڑ روپے ٹھیکے میں لیتے ہیں اور روڈ کی صفائی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسافروں کو تکلیف ہوتا ہے۔ آج تقریباً 75 سے زائد گاڑی ادھر پھنسے ہوئی ہیں روڈ کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد روڈ کی صفائی کر لے اور مسافروں کو تکلیفات سے بچائے۔ سیاسی اور سماجی کارکنوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ضلع دیر کی جانب برف بر وقت صاف نہ کرنے کے باوجود ٹھیکیدار کو لاکھوں روپے کی ادائیگی ہوتی ہے، کیونکہ اسے چند بااثر لوگوں کی آشیرواد جو حاصل ہے۔ عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال روڈ کے لیے جو فنڈ ریلیز ہوا ہے اسے صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ لواری سرنگ کی تعمیر سے چترال کے لوگ 10,500 فٹ اونچے لواری ٹاپ کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور اکثر چترال کے لوگ برفانی تودوں کے نیچے دب کر جام حق ہو جاتے ہیں۔ اب سرنگ بن چکا ہے تو برفباری کے باوجود بھی لوگ آسانی سے اس کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ احمد زادہ گل حماد فاروقی، چترال۔